بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یا گل کوئی اور ہے، اور جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے اوپر جو جنسی ہراسگی کا واقعہ ہوا ہے وہ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ایک تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ 108 سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، اور اب وہ آج ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ جا کا لڑ الیکشن، جا سمرن جی لے اپنی زندگی، تو وہ جڑا نا بھائی الیکشن لڑے گا وہاں پر اب۔ لیکن میں اصل بات کی طرف آنے لگا، اور اصل بات یہ ہے کہ عمران خان نے ہری پور میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ جلسہ بہت بڑا سی، بارش تھی، خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی، اس کے باوجود جوش و خروش سے بھرپور جلسہ تھا۔ اب عمران خان میں یہ کوالٹی تو باہر سب کو تسلیم کر لینی چاہیے کہ بھائی مجمع گیر بڑا بڑا رنگ باز پورا ہے، مجمع لا لینا ہے اور انہوں اپنے نال لے کے ٹورتا رہتا ہے، یہ اس میں کوالٹی موجود ہے۔ پھر ان کے جو پی ٹی کے ترانے ہیں وہ تو خیر میرا خیال اب لوگ اتنے نہیں سنتے، لیکن انہوں نے قومی ترانے یا اللہ والا جو ایک ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایمان افروز قسم کا ایک نغمہ ہے، وہ جو ہے وہ انہوں نے چلایا وہاں پر، اور لوگوں کا جوش جو ہے وہ بڑھاتے رہے۔ عمران خان صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے نا سر، وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایک نوٹس ہے توہین عدالت کا، اور دوسرا جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے اس میں بھائی وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتا ہے، یا تو یہ بات ہوگی یا یہ بات ہوگی کہ جناب عمران خان صاحب کی کتے نہ کتے کنڈی اڑدی پئی ہے یا اڑن دے امکان بن رہے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں پر میں بات کروں گا۔ پہلے بتا دوں کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیسے ہو گیا۔ آج انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی اداروں پہ تنقید نہیں کرتا، میری تنقید تعمیری ہوتی ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے۔ مینوں بڑا ہاسا آیا گل سن کے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کمپین چلائی گئی، یعنی ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر جس قسم کے بکواسیات نیچے لکھی گئیں، وہ ٹویٹر کے اوپر وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پی ٹی کے دوست ہیں ان سے کہ یہ جو سانحہ لسبیلا کے اوپر جو آپ لوگوں نے حرکات کیں اور جس قسم کی مغلظات آپ نے بکیں شہداء کے حوالے سے، وہ تعمیری تنقید تھی۔ پھر یہ بھی بتا دیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جب 7 اپریل کا فیصلہ دیا، جس کو آپ انتہائی ناپسند کرتے تھے، اور اس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے اپنی عدالتوں میں بڑا دکھ ہے، بڑا دکھ ہے عدلیہ کے اوپر کہ رات کے 12 بجے کیسے انہوں نے عدالتیں لگا لی، میں نے کوئی چوری کی تھی، میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کے بعد جو کمپین چلی تھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے سر۔ یہ کچھ سوال ہے چھوٹے چھوٹے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ جو شہباز گل صاحب ہیں پائن جڑے کیس چندر گئے نے، تعمیری تنقید گئے نے کہ آپ فوج کے اندر باقاعدہ طور پر نفاق ڈالنے کی کوشش کریں، آپ وہاں پہ بغاوت کروانے کی کوشش کریں، تعمیری تنقید ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب پتہ نہیں بھولے بنتے ہیں یا ساری دنیا نے یوتھیا سمجھتے ہیں، دونوں چوں ایک گل ضرور ہے، کیونکہ وہ جس مطلب بھولے جے منہ دے نال سارا کچھ کہہ چھڑتے ہیں۔ ویسے منہ تو انہوں کا بھولا کدی نہیں رہا، شروع تو جڑا نا چہرہ ان کا ایسے لگا ہے جیسے ایک چلاک قسم کا انسان ہوتا ہے نا، اور بڑا ایک مجھے تو کم از کم شروع سے وہ سازشی قسم کے کریکٹر لگتے رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی نے چنگا بھی لگتا ہوئے، تو وہ بڑے ہی ایک یعنی آرام نال بڑے بھولے بھائی جڑا نا وہ کہہ چھڑتا کہ ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، حالانکہ ساری باتیں ان کی باقاعدہ طور پر ریکارڈ پر موجود ہیں۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت نافذ کرنے والی اور یہ جانور کہا، یہ تعمیری تنقید ہوتی ہے۔ یہ میر جعفر کہہ دینا کسی کو، یہ تعمیری تنقید ہوتی ہے۔ یہ میر صادق کہہ دینا تعمیری تنقید ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ تم سے قبر میں پوچھے گا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، مطلب وہ کہنا دیا سی، یہ تعمیری تنقید ہوتی ہے۔ عمران خان جس حد تک گر سکتے تھے اس معاملے میں وہ پائی گیا۔ اس کے بعد بھی یہ کہتے رہے کہ جناب میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں نے سب کے نام لے دیے ہیں کہ کنے کی کیتا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے اچانک پھر یو ٹرن لیتا ہے اور انہوں نے کہا جی میں تو بڑی تعمیری تنقید کرنا تھا، ہم نے نہیں ان کے خلاف وہ باتیں کرنی جو وہ بھگوڑا نواز شریف کرتا تھا، جو ڈاکو زرداری کرتا تھا، جو خواجہ آصف نے کی ہیں، جو دوسرے کرتے تھے، ہم نے ایسی باتیں نہیں کی اداروں کو نقصان پہنچانے والی۔ میرا دل کرتا ہے کہ یار میں جو اور حیرانی زیادہ اس بات ہوتی ہے کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، مطلب ظاہر ہے وہ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ की तादाद में लोग हैं, कोई मतलब ਇਹ नहीं गा कि ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-4-10 ਜਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, उन्ना दियाँ पता नहीं अकला मऊफ हो गई हैं या उन्हें सारी बातें भूल गई हैं। वो इतने ज़्यादा इनके उसमें क्या कहते हैं ज़हनी तौर पर इनके गिरफ्त में हैं कि जनाब इन्हों की पुरानी गल कोई उन्होंने याद नहीं आ रही और सारे के सारे इमरान खान की बातों पर वाह कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पता नहीं यार, मतलब ये वाकई को भाई पीरनी के कोल कोई वड्डा ही जादू है जे भाई जी, मेरा ख्याल है कोई वड्डे मोकल है ने ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ बड़े लोगों का ज़हन माऊफ कर देते हैं। इमरान खान की तकारीर देखे, उनके जलसों का स्टाइल देखे, उनके बोलने का अंदाज़ देखे, उनका जो सियासत करने का अंदाज़ है वो देखे, तो जिन लोगों ने भी यूरोप की तारीख थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी उनको एक ही बंदा जहन में आएगा और वो आएगा हिटलर। हिटलर जो है वो बिल्कुल इसी अंदाज़ में गुफ्तगू करता था, सिर्फ ए भाई जी ज़बान बोलता है वो साड़ी है, तो हिटलर तो आ रहे अपनी जर्मनी की ज़बान बोलता सी। अगर आप उनके इवन मेरा ख्याल है जुमले भी बहुत सारे वो वही इस्तेमाल करते हैं जो हिटलर किया करते थे, वो भी इसी तरह पॉपुलर सी। अन्नेवाह पब्लिक होती थी सर, बहुत ज़ाहिर है आज से 90 साल 80 साल पुरानी बातें हैं, उस वक्त कितनी की आबादी होती होगी जर्मनी की। आज 8 करोड़ है, 8.5 करोड़ से उसले कितनी की होएगी। और इसके बाद वजूद वहाँ पर जलसे होते थे, वो फुटेजेस मौजूद हैं, ज़ाहिर है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बेतहाशा बनी हुई हैं। तो लोग होंगे सन अन्नेवाह, मतलब काबू ही नहीं आता सी कैमरे की अख दे, इतने लोग होते थे। और इसी तरह ख़वातीन उनके पीछे क्या कहते हैं कि उनकी हर बात के ऊपर सदक़े वारी जारी होंगी सन। लेकिन उसने जिस नहज पर लाकर अपने मुल्क को छोड़ा, मेरा ख्याल है कि जो दुनिया की नोन तारीख है ना, यानी जिसके बारे में लोग जानते हैं, जिसको लोग पढ़ सकते हैं, जो बाकायदा तस्दीक शुदा तारीख है, उसमें इतना बुरा हाल किसी और मुल्क का नहीं हुआ जितना कि हिटलर ने किया अपनी कौम का। और फिर उस तो बाद वो हालम है वे कि आज किसी आप जर्मनी के बंदे से बात करें ना हिटलर की, तो कहता यार कोई और गल कर ला, छड़ दे, साढ़े चो नहीं सीगा, पता नहीं कितों आ गया सिट के मुकर ही गए भाई को जर्मन का ऐसी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब या तो ये जो उन्होंने यूटर लिया है या सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हुआ है, या तो ये भाई 2 केस ने, एक तो सुबह वो जा रहे हैं दहशतगर्दी की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वहाँ पर उन्होंने ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी करवानी है, या फिर ये है कि वो जनाब जो नोटिस आया हुआ है ना कि जनाब ये आपने अदलिया की तौहीन की है, उस पर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। या फिर एक और बात भी हो सकती है, और वो बात ये हो सकती है कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई एंड कंपनी जो है ना, और एक और परवेज़ साहब हैं, ये जो हैं अपना परवेज़ खटक साहब, वो जाके गेट नंबर 4 ते खलो के रोज़ वादा मारते सन कि मेहरबानी करो सर देख लो तुहाडी बाल हैगियां। तो उत्थों हो सकता कुछ शायद किसी ने खिड़की खोल के पूछ लिया होवे कि दस की गल है। तो इस बात पे हो सकता है कि खान साहब ने कहा लो जी खिड़की खुल गई है, हुण इहदे चों राह बनाइए अपना, तो कई के अदारे तो हमारे हैं। वरना पहले तो वो कह रहे थे कि अदारे भाजी जो कर रहे हैं तो ये क्या, ये पाकिस्तानियत है, इस तरह की बातें करते थे, फतवे बड़े दिए खान साहब ने। या परवेज़ लाई साहब जो हैं वो उनके 2-3 रोज़ से बयानात जारी हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात ही हर मसले का हल होता है और मुज़ाकरात जारी हैं और इंशाअल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। इस किस्म की बातें परवेज़ लाई साहब कर रहे थे। हो सकता है कि परवेज़ साहब का कितने हथ पै गया हुए। तो अब इन दोनों में से कोई एक बात है। वैसे मुझे जो ज़्यादा इम्कान लगता है ना वो ये है कि ये भाई डरपोक बड़े हैं। सच्ची बात जो है, जो अब तक मैंने इमरान खान की सारी पॉलिटिक्स देखी है ना, उसमें ये डरपोक बहुत साबित हुए हैं। मिसाल के तौर पे इनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस आई परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वो जब 3 नवंबर वाला वो सीन हुआ था उस वक्त 2007 के अंदर, ए भाई अपनी भैनों छड़ के और जुत्ती ला के नस गया कंध टप के, वो तस्वीर सबके सामने। फिर एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिसेंटली चलें दरमियान वाला इमरान खान छड़ देने, रिसेंटली बात कर लेते। ये जो अभी इनके गिरफ़्तारी के हवाले से एक तरा कड्डलनी अफवाह छड़ी गई कि जनाब इनको गिरफ़्तार करने के लिए बनी गाला पुलिस जा रही है, लाइटां बंद कर दी गई हैं, पुलिस के ट्रक पहुँच गए है और उसके बाद बाकायदा तौर पर अपीलें शुरू हो गई। फवाद चौधरी ने की और लोगों ने की, पहुँचो पहुँचो पहुँचो, बस
ہیومن شیلڈ بنا لی انہوں نے کہ کسی طریقے سے میرے تک پولیس نہ پہنچ سکے، اور آپ بنی گالا جو پائی غائب ہو گیا۔ اب مختلف ذرائع کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے KPK میں جا کے رہے، کوئی کہتے ہیں جناب یہ ملک ریاض صاحب دا جڑا اتنے نیڑے تیڑے کتے فارم ہاؤس سے ادھر ٹر گئے۔ بہرحال اب یہ کنفرم نہیں کہ کہاں گئے، لیکن یہ بات کنفرم ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کی کہ بنی گالا میں وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اچھا، پھر میں آپ سے عرض کروں کہ اس بھائی صاحب کے ڈرپھوک ہونے کا ایک ثبوت میں آپ کو اور دینے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی، اب بھائی صاحب نے اتوں اپنا بوریا بسترا چکیا تو جا کے پشاور میں پناہ لے لی، اور وہاں پر جا کر جو سرکاری رہائش گاہ وہاں پر جا کر وہ ٹھہر گئے، اور پھر ظاہر اپنی بیگم صاحبہ کو بلا لیا وہاں پر، اور وہیں پر وہ مقیم رہے۔ اور جب تک ان کو راہداری ضمانت 25 روز کی نہیں ملی، اور تب تک بھائی اتوں نکلیا نہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں پھر وہاں پہ کسی نے اشارہ دیا تھا، لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، میں تو خیر اس طرف نہیں جاتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کسی وڈے جڑا نا بھائی دا اشارہ سی، اور وہ اتوں نکل کے آ گئے۔ پھر راہداری ضمانت بھی پشاور ہائی کورٹ سے مل گئی تھی۔ تو یہ ہے سر ان کی دلیری صرف گفتگو نہ نہیں ہوتی پائن، دلیری ہوتی عمل کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینے لگوں دلیری کی۔ اب دلیر لوگ کون ہوتے ہیں؟ دلیر لوگ ہوتے ہیں سر ذوالفقار علی بھٹو جیسے، پھانسی کی سزا ہوئی بھی تھی، کسی وقت بھی بلیک وارنٹ نکل سکتا سی، اس بھائی صاحب نو کیا گیا کہ اے سائن کر، تو وہ ہیلی کاپٹر کھلوتے تھے، جا دنیا جتنے مرضی جا کے پناہ لے لاتے، سکون دی زندگی گزار۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہوتی دلیری سر، پھانسی لٹک گیا بھاگا نہیں۔ دلیری ہوتی ہے سر بے نظیر بھٹو صاحبہ، واپس آئیں دھمکیوں کے باوجود، اور آئیں یہاں پر اپنے لوگوں کے اندر آئیں، جنہوں نے دھمکیاں دی تھیں انہوں نے پھر جو کیا سی وہ کر گزری، لیکن وہ خاتون نہیں ڈری سر۔ دلیری ہوتی ہے نواز شریف آیا بیٹی سمیت واپس، آگے کہاں جانا تھا؟ جاتی عمرہ دے محل نہیں سی جانا جناب، اڈیالے جیل جانا سی یا کوٹ لکھپت جیل جانا سی، تو وہاں پر سیدھے دونوں باپ بیٹی وہاں چلے گئے۔ دلیری ہوتی ہے کہ جو آصف زرداری صاحب ہے ان کی گرفتاری کے لیے نیب گئی تو وہ اپنے اس سے باہر آئے، بیٹا ساتھ تھا بیٹی ساتھ تھی، دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے باپ کو خود گاڑی میں بٹھایا، اور وہ مسکراتے ہوئے گرفتاری دے کر چلے گئے۔ اور آصف زرداری صاحب جو ہیں، یاد رکھیے گا کہ انہوں نے انیاں بیماریاں نے جو کہ میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے باقی کسی کو بھی ہوں، مگر جو بیماریاں ان کو ہیں، بیمار آدمی ہیں، یعنی ان کو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، ان کو گردوں کا عارضہ لاحق ہے، یہ تو وہ چیزیں جو مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، گردوں کا عارضہ لاحق ہے، کافی ساری بیماریاں ہیں، اور عمریں کتنی ہیں، تو او بھائی جڑے نا دوویں نہیں ڈرے اور آ کے گرفتاریاں دیتی ہیں۔ اے بھائی صاحب دی حالت دیکھ لو، خطرہ یہ ہے کہ مینوں پھڑ نہ لین، لہٰذا جناب اتنے رولا چیکو رولا پاتا کہ ہاں ہے کٹھے ہو جاؤ۔ اچھا ظاہر ہے چاہنے والے کٹھے ہو بھی گئے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے پھڑنا ہی نہیں سیگا، انہوں نے صرف تراہ کرنا سی، تو تراہ انہوں نے چگا کھڑیا پائی دا۔ اب یہ بہت زیادہ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ آ گئے، حالانکہ میں نے تو ذہنی طور پر سوچا تھا کہ چلو میں بھی گرفتار ہو جاتا ہوں، جیل دیکھ لوں گا اسی بہانے، اور مسکرا کہہ رہے تو بھائی پھر سویرے ضمانت لینا نہ جا، پھر گرفتاری دے، اللہ خری تھے لکتا کل ہی پھرنا ہے۔ جھوٹ اور مکر اور فریب اخیر ہے پائندے ہوتے۔ عمران خان صاحب نے جو آج جلسہ کیا، اس جلسے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں کال دوں گا اور ساری میری قوم تیار ہو جائے، اور قوم تیار ہو جائے، اور ادھر سے پنجاب سے لوگ نکلیں گے، KPK سے نکلیں گے، اور گلگت بلتستان سے آئیں گے، اور کشمیر سے آئیں گے، یعنی اب وہ حملہ کرنے کی وفاق کے اوپر پورا پلان بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں کال دوں گا تو لوگ آئیں گے، تو اینی جی حکومت ہے شہباز شریف دی ایک شہر کی تو بچ نہیں سکے گا۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی 17ویں صدی میں رہ رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، یہ 16ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ انہیں یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ 21ویں صدی ہے، اور یہ پاکستان ہے جس میں ایک آئین ہے جس کے تحت ادارے ہیں، اور اداروں کا اپنا رول ہے، اور ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو بھائن تسی کہہ رہے ہو کہ مطلب ادھر ادھر لوکی آن گے، عوام کا سمندر آئے گا الٹا کے لے جائے گا، پتہ نہیں کیڑی دنیا چ رہندے ہو یار، پتہ نہیں ان کو ماننے والے جو ہے ان کی عقل جو ہے وہ جو ان کی بات مان لیتے ہیں گھاس چرنے گئی ہے ان کی عقل، کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ادارے ہیں سر، مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ بیٹھا ہے حضور اتھے،
وہ لالو لال ہوئے گا کم. وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی سے زیادہ برا حال کروں گا, آپ یہ غلطی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. باہر ان کا یہ خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ وہ صبح ضمانت ان کی نہیں ہونے دیں گے اور وہیں پر گرفتار کر لیں گے. پتہ نہیں, اب یہ ظاہر ہے ان کا خیال ہے, لیکن اگر کتے پرویز لائی علی یا پرویز کھٹک علی کتے کنڈی اڑ گئی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ صبح ان کی ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے گی. اگر وہاں پر کنڈی نہیں اڑی ہوئی تو پائندی نہیں ہوئے گی. اور پھر یہ جو کنڈی اڑنی ہے نا سر, یہ میں آپ کو عرض کروں پاکستان کی سیاست کے اندر ایک کنڈی والا کام جڑا نا بڑا پرانا ہے. اور ایک کنڈی مطلب اڑ بھی جاندی کسی لیے, تھوڑی جی اڑا دیندے نے تے بوتی جی لا دیندے نے, پھر جناب اڑا دیندے نے, پھر مطلب ایک انہوں چکے پر دی ڈور کٹ دیندے نے. تو یہ سلسلہ پاکستان کی سیاست کے اندر چلتا چلا جاتا ہے, اور یہی پہلی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. عمران خان نلوی ہی ہو رہا ہے, مگر ابھی تک محسوس یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے دل میں جو کوئی انڈیویجول بیٹھے ہے نا, وہ دل عمران دی محبت ابھی تک جو ہے نا وہ جوش مارتی ہے. مجھے کم از کم محسوس ہوتا ہے, یہ ایک میرے اندر کی فیلنگ ہے, میرے پاس اطلاع کوئی نہیں ہے, فیلنگ ہے میرے اندر. اچھا جی, آج تقریر میں انہوں نے شہباز گل دا بھی پین رونا رویا. انہوں نے کہا جی پروفیسر تھا جناب, وہ جناب وہاں سے آیا, اس نے کوئی بات کہہ دی, وہ میرے تے پاتی کہ جناب میں نے کیا ہے, اس کو ننگا کر کے ظلم کیا گیا, تشدد کیا گیا, اس کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا, عدالت میں ثابت ہو گیا. یہ ساری گفتگو خان صاحب نے کی ہے. اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو جنسی تشدد ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بتا رہا. جس کو یہ جنسی تشدد کہہ رہے ہیں نا, وہ کوئی اور نہیں بتا رہا, یہ خود یعنی یہ شہباز گل صاحب بذات خود بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا تشدد ہوا ہے. انہوں نے خود اس بات کو بتایا, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کس کو, متی اللہ جان صاحب کو. چھوٹا سا کلپ ہے, وہ آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کلپ میں ان سے پوچھا گیا شہباز گل صاحب سے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ پر آپ کے بارے میں عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ جناب آپ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, تو پھر آپ نے یہ بیان بھی دیا, ایک سوال کے جواب میں آپ نے تسلیم کیا کہ ہاں ہوا ہے, تو وہ کیا ہوا ہے ذرا تفصیل بتا دے. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہوا ہے, اور یہ مجھے جو ہے میرے نازک اعضاء جو ہیں, مردانہ نازک اعضاء جو ہیں, ان پر کرنٹ لگایا گیا تاکہ میں کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بیان جو وہ کہیں وہ دے دوں. اب یہ انہوں نے بات کی ہے. جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور جو جمیل فاروقی صاحب کہہ رہے تھے, وہ سر بات بالکل ڈیفرنٹ تھی. وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ڈیفرنٹ پاسا سی. اے پائن جڑا پاسا ہے نا, یہ دوسرا پاسا ہے. اب میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا, خواتین بھی ظاہر دیکھتی ہیں, اور اگر خواتین نہ بھی دیکھتی ہوں تو پھر بھی کم از کم میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی لو لیول کی گفتگو کو اتنا مطلب کیمرے کے سامنے بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے. جمیل فاروقی صاحب نے جو کہا تھا وہ بھائی صاحب بھگتتے پے نے, عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی بھگتن گے, اور شہباز گل صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو میں یقین کیجئے ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہے. اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں پائن تو بچڑا نہیں یہ چیز, کیونکہ یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, اور یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر جو تفتیش کر رہے تھے, اور پھر یہ ساتھ ہی ساتھ اس قسم کا اشارے دیتے ہیں جو اشارے کسی ہور پاسے جاندے ہیں, اور وہ ہور پاسا بڑا نازک ہے. لہٰذا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے, باقاعدہ طور پر ہونی چاہیے. اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ جو شہباز گل کہہ رہے ہیں واقعی ہوا ہے, تو جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سر بچنا نہیں چاہیے, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو شہباز گل دی بھی جان نہیں چھٹنی چاہیے. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے گئے ولاگ میں.